الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد باب یلف المدعی مدعا علیہ حیثما واجبت علیہ الیمین ولا یصرف من موضع الی غیرہ۔ باب اس بیان میں ہے کہ مدعا علیہ پر جہاں قسم کھانے کا حکم دیا جائے وہی قسم کھا لے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی دوسری جگہ پر جا کر قسم کھائے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ فیصلہ لے کے جائیں تو یا تو آپ مدعی ہوں گے یعنی جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، یا مدعا علیہ ہوں گے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اسلام میں فیصلے کا سسٹم ہے کہ جو مدعی ہوگا، دعویٰ کرنے والا ہوگا، اس کے ذمہ ہے کہ وہ 2 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ 2 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ قسم کھا لے اور اس کے فیور میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آگے کہنے جب مدعا علیہ کو قسم کھانے کے لیے کہا جائے تو اسلام میں ایسا کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس کو مجبور کریں کہ آپ فلاں جگہ چل کر کے قسم کھائیں۔ ہوتا نا، چلو مسجد میں قسم کھاؤ، چلو ممبر کے قسم کھاؤ۔ تو کہہ رہے مدعا علیہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو آپ مجبور کریں کہ آپ فلاں جگہ چل کر کے قسم کھائیں۔ ایسی کوئی رہنمائی نہیں لگتی، بس اس کو قسم کھانا ہے۔ آپ جب کہیں یعنی قاضی جب کہے آپ قسم کھاؤ تو وہ قسم کھائے، اس کو کہیں جانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ قال مروان بن یمین علی زید بن ثابت علی المنبر، مروان بن حکم نے منبر پر زید بن ثابت کے مقدمے کا فیصلہ کیا۔ مروان بن حکم یہ مدینہ کے گورنر تھے معاویہ کے دور میں۔ تو زید بن ثابت کا کوئی میٹر الجھا کہ منبر پہ تھے اور منبر ہی پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان کے تعلق سے فیصلہ کیا۔ فقال، فیصلہ کرتے ہوئے کہا، اعلف لہ مقالی، ایسا ہے تم میری جگہ پر آؤ اور قسم کھاؤ۔ یعنی یہ کہ جو تمہارا مدعی ہے وہ گواہ پیش نہیں کر پا رہا ہے تو آپ مدعا علیہ آپ قسم کھا کے فیصلہ آپ کے فیور میں ہوگا۔ تو ایسا ہے کہ آپ اس منبر پہ آؤ جہاں ابھی میں بیٹھا ہوں اور یہاں آپ بیٹھو اور قسم کھاؤ۔ فجعل زید یحلف، تو زید قسم کھانے لگے، وَأَبَى يَحْلِفَ عَلَى الْمِنبَرِ، اور منبر پر قسم کھانے سے انہوں نے منع کر دیا۔ وہ کہنے صاحب میری بات زبان حال وہ کہہ رہے تھے میں جاؤں وہی قسم کھا لوں گا اور منبر پر میں بیٹھ کر قسم نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جانکار تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ اسلام میں ایسا کوئی باؤنڈ، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، لہذا وہ وہی کھڑے کھڑے قسم کھا لی۔ فجعل مروان یتعجب، تو مروان اس چیز سے وہ تعجب میں پڑ گئے کہ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ منبر پہ آ کر قسم کھاؤ اور یہ بیٹھے بیٹھے وہ کھڑے کھڑے قسم کھا لی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور غالباً ان کے نگاہ میں یہ دلیل تھی، شاہداتہ یمینہ فلم یخص مکانا دون مکان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اساس بن قیس اور یہودی کے معاملے میں جب فیصلہ کیا تو اساس بن قیس مدعی تھے، تو آپ نے اساس بن قیس سے کہا تم 2 گواہ پیش کرو، حدیث میں چکی 2 گواہ پیش کرو ورنہ یہودی قسم کھائے گا، فیصلہ اس کے حق میں چلا جائے گا۔ تو کہیں اس حدیث میں آپ نے قسم کھانے کے ساتھ یہ شرط نہیں رکھی کہ یہودی جا کر کسی عبادت گاہ میں قسم کھائے گا، کہیں دوسری جگہ جائے گا، بس قسم کی بات ہے۔ تو ان کی نگاہ میں حدیث ہے کہ صاحب قسم کھانی ہے اور اس کے لیے شرط جگہ کی یہ نہیں ہے، تو وہ قسم کھانی ہے۔ تو صاحب بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدعا علیہ سے قسم کھلایا جائے گا لیکن اس کو کسی جگہ کے ساتھ شرط لگا کر قسم کھلانے پر مجبور نہیں کیا۔ ہم ایمان والوں کو موٹی موٹی جو باتیں سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ دیکھیے 2-2-4 کی طرح آپ فیصلہ لیں، آپ عدالت میں جائیں اور تمیز سے فیصلہ لیں۔ اگر آپ حقدار ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا، ویری گڈ، شکریہ ادا کریں، اور نہیں آیا نا تو آپ ٹینشن نہ لیں، ڈپریشن کے شکار نہ ہو۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی عدالت ابھی آخری عدالت نہیں ہے،
بہت سارے لوگ کو یہ سمجھے کہ یار اسلام کو جو فیصلہ ہے اس سے ہم کریں گے تو ممکن ہے حق والے کو حق نہ ملے اور نہ حق والے کو حق مل جائے، تو اسلام سے ہٹ کر اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں بڑا اچھا فیصلہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اسلام نے جو فیصلہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے نا، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے تو آپ نے صاحب بس اسلام کے طریقے پر 2-2-4 کی طرف فیصلہ لیں، اگر اس میں ہم کو ہمارا حق مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو یہ دنیا کی عدالت ہمارے لیے آخری عدالت نہیں ہے، ابھی ایک عدالت اللہ کی ہے جہاں ظالم کو ان کے ظلم کے برابر انصاف بدلہ ملے گا اور مظلوم کو پورا حصہ ملے گا۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے نا، کبھی بھی دنیائی معاملے میں جب الجھتا ہے نا، جب ایمان حقیقی ہو تو ڈپریشن کو شکار نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے مائنس تو میرا تھا، فیصلہ ہمارے دشمن کے ہاتھ میں ہو گیا، اب وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں سکھا، کیوں؟ وہ سمجھ گیا نا کہ اب تو چلی گئی، میں برباد ہو گیا۔ ہائے ہائے زمین تو میری تھی لیکن فیصلہ میرے دشمن کے حق میں چلا گیا۔ اب وہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ تو ایمان کی کمی۔ دوسرا مائنس دولت زمین سے اندھی محبت ہوتی ہے اور یہ ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ دنیا کی عدالت ابھی آخری عدالت نہیں ہے، ابھی اصل عدالت تو باقی ہے۔ جب اللہ جج کی کرسی پر بیٹھے گا اور وہاں فیصلہ کرے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں آپ کو گواہ کو خرید لیے تھے، جج کو خرید لیے تھے، پیسہ کھلا دیے تھے اور آپ سمجھ رہے تھے بہت ہوشیاری کا کام۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم تمیز سے اپنے حق میں فیصلہ لیں، اگر مل گیا آپ کو ہمارا حق تو ٹھیک، نہیں ملا تو بھی صبر کریں اور یہ سمجھیں کہ بھی اللہ کی عدالت باقی ہے جہاں کو پورا انصاف ملے گا۔ اس لیے حقیقی مومن کبھی بھی ان چیزوں سے ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے پھر وہ واویلا مچاتا ہے کہ ہائے اب کیا ہوگا، اب ہماری زندگی کیسے گزرے گی، میں تو برباد ہو گیا۔ مومن کبھی بھی اس ساری چیزوں سے ٹینشن نہیں لیتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین جو میں کہنے سنے جانا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔